اللہ 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 الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وافراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق بکم اللہ، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ تو جب جا کر آپ پوری زندگی عبادت کی بن سکتی ہے، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، اقوال کو پڑھ کے آپ کی زندگی پر عمل کریں۔ ایک دو باتیں مثال عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت دعا پڑھو، نیند سے بیدار ہوتے ہی دعا پڑھو۔ اب ہم میں بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دعا یا تو یاد نہیں ہوتی یا یاد ہے تو بھول جاتے پڑھنا، اس لیے بھول جاتے کہ اسکرین چل رہا، ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا موبائل دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے نیند لگ گئی۔ سونا ان کا بھی ہے، دعا پڑھنے والوں کا بھی سونا ہے۔ وہ بھی سو رہے ہیں جو دعا نہیں پڑھے، وہ بھی سو رہے ہیں جو دعا پڑھے، لیکن سونے میں فرق ہے۔ ان کا سونا وقت ضائع کرنا ہے، دعا پڑھ کے سونے والے کا سونا عبادت میں وقت گزر رہا ہے۔ نیند سے اٹھے دعا پڑھ لیے، کھانے سے پہلے دعا پڑھ لیے، کھانے کے بعد دعا پڑھ لیے، تو جتنا کھانا کھانے کا وقت تھا عبادت کا نہیں تھا، لیکن اللہ کے حبیب کی سنت ادا کرنے کی وجہ سے وہ کھانے کے وقت کو عبادت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ جب جا کر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی آیت مبارکہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ضروری ہے۔ ایک ہی چاہے، ایک ہی اپنی زندگی میں لاتے رہیں۔ کبھی یہ خیال کرے کہ داڑھی میرے آقا کو پسند ہے، میں داڑھی کی سنت چھوڑوں گا، میں داڑھی رکھوں گا اپنے چہرے پر، ایک سنت ادا کر لے۔ کبھی یہ خیال کرے میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نماز کو ترک نہیں کروں گا، نماز کے پابند ہو جاؤں گا۔ کبھی یہ خیال کرے میرے آقا نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا و مافیا سے زیادہ بہتر ہے تمہارے حق میں کبھی فجر کی نماز کے ساتھ سنت کو ترک نہیں کروں گا۔ ایک سنت کو اپنے زندگی میں داخل کریے، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ پروردگار دو عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عزت کی زندگی خاتمہ بالخیر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت کریمہ پر گفت و شنید سے قبل آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب دو لگا کر اس بھی کے دینے والے آقا و داتا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار نور کی آنکھوں کے تارے سیدہ آمنہ کے جگر پارے کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے حضور احمد مصطفیٰ کرنے والے مصطفیٰ
روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت کی اتھاہ گہرائی میں ڈوب کر غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا عافیت الابدان و شفائیہا نور الابصار و ضیائیہا و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ اور مریض عشق محمد نہیں دوا کے لیے، مریض عشق محمد نہیں دوا کے لیے، درود پاک ہی کافی ہے بس شفا کے لیے۔ تو مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ آئیے نبی کائنات کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات کرام، میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن آپ سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر میں اپنی بات کو آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِی، اور تم میرا شکریہ ادا کرو۔ وَلَا تَکْفُرُونِی، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ وَاشْكُرُوا لِی، اور تم میرا شکریہ ادا کرو۔ وَلَا تَکْفُرُونِی، میری ناشکری نہ کرو۔ میرے محترم میرے بزرگوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی جو ہم نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہارے شکریہ ادا کرنے کی بنیاد پر اپنی نعمتوں میں زیادہ۔ تو نے میری ناشکری کی، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دیا اس کی قدر نہیں کی، اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس کا تو نے کفران کیا، تو میرے محترم میرے بزرگ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا ذکر نمازوں کے ذکر ایسے کیا جائے، اللہ کا ذکر اللہ کے جو اوصاف ہے ان صفتوں کو بیان کر کے کیا جائے۔ میرے محترم میرے بزرگوں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی اللہ کی یاد ہے، ذکر و اذکار کرنا بھی اللہ کی یاد ہے۔ رات تاریکی ہو، مصلی بچھا کے خالق کائنات کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھیے، جتنی اللہ نے توفیق دی اتنی نمازیں پڑھیے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، یعنی تم مصیبت میں یاد کرو ہم تمہاری مصیبت کو دور کر کے یاد کریں گے۔ تم بیماری میں یاد کرو، ہم تمہاری بیماری کا خاتمہ کر کے شفا دے کے ہم تجھے یاد کریں گے۔ تم پریشانی میں گرفتار ہو کے مجھے یاد کرو، ہم تمہاری پریشانی کو دور کر کے تجھے یاد کریں گے۔ تو میرے محترم میرے بزرگوں، اللہ کا ذکر اللہ کا فکر بہت بڑی چیز ہے۔ یہ خانقاہ جو آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، جس کے عرس میں ہم شامل ہوئے ہیں، میرے محترم میرے بزرگوں، ان خانقاہوں میں بھی اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے۔ صبح کو اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے، دوپہر کو اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے، شام میں ذکر کروایا جاتا ہے، اور جو مریدین خاص ہوتے ہیں اس کی رات کے خلوتوں میں اور رات کی تنہائی میں اس سے ذکر کروایا جاتا ہے۔ تو میرے محترم میرے بزرگوں کو ذکر اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ آپ اللہ کو یاد کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی یاد فرمائے گا۔
تو میرے محترم میرے بزرگوں، اللہ کے ذکر سے انسان کو منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اور ذکر سے کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ روح جب بیمار ہو جائے تو اللہ کا ذکر کیجئے، روح کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی باڈی میں ویکنس ہو، کمزوری ہو، تکلیف ہو، تو ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیجئے۔ ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے گا، ڈاکٹر آپ کو دوا دے گا جس سے آپ کا بدن بھاری مضبوط قوی ہو جائے گا۔ لیکن جب روح بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ روح بیمار ہو جائے تو اس کے لیے میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا، خانقاہوں میں آنا پڑے گا، اللہ کے ولیوں اور اللہ کے مخصوص بندے پیر پیغمبر کا ہاتھ اور ان کے مقدس جوتیوں کو سیدھا کر کے اللہ کو یاد کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی روح میں طاقت اور یعنی توانائی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ روح تازگی پاتا ہے، روح کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، روح میں میرے محترم میرے بزرگوں روشنی اور روشن و مجلہ ہو جایا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مدینہ کی گلی ہے، مدینہ کا مقدس مقام ہے۔ ایک سائل ایک فقیر کے پاس چلا گیا اور اس نے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوا ہے، اور جب اس کو بھوک لگتی ہے تو سوکھی روٹی کو پانی میں بھگا بھگا کے کھا رہا ہے۔ سائل ہے، فقیر ہے، ان کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد عرض کیا کہ حضور بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلائیے، اللہ کے نام پہ عطا فرمائیے۔ لیکن اللہ کے وہ بزرگ جو اللہ کی یاد میں مشغول ہو کے اپنے آپ کو نحیف اور کمزور کر لیا تھا، لیکن آپ کی روح مضبوط تھی، آپ کی روح طاقتور تھی۔ میرے محترم اور میرے بزرگوں، اللہ کو اس فقیر نے کہا کہ اللہ کے بندے دیکھو، میں تو سوکھی ہوئی روٹی کو پانی میں بھگا کے کھا رہا ہوں، اگر تم کو زیادہ چاہیے تو سامنے گھر ہے، اس در پہ چلے جاؤ، تمہارے مانگنے سے زیادہ تم کو عطا کیا جائے گا۔ سائل ہے، اس فقیر کے کہنے کی بنیاد پر سامنے والے گھر میں گیا، اور سامنے والے گھر میں جانے کے بعد صدا لگائی، اللہ کے بندوں مجھے عطا فرماؤ، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں۔ تو میرے محترم میرے بزرگ گھر کا دروازہ کھولا، اور جو سائل جو فقیر چاہتا تھا اس کے چاہنے سے زیادہ ملا۔ میرے محترم میرے بزرگوں، جب زیادہ ملا تو اس فقیر نے، مانگنے والے نے گھر والے سے کہا کہ آپ نے تو ہمیں توقع کس سے زیادہ عطا فرمایا ہے، اس سامنے بھی ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے جو سوکھی ہوئی روٹی کو پانی میں بھگا کے کھا رہا ہے، آپ بھی اس کی طرف متوجہ فرمائیے۔ تو میرے محترم میرے بزرگوں، اہل خانہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، جس فقیر کی طرف تو اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ مکان بھی انہی کا ہے۔ تو میرے محترم میرے بزرگوں، انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بدن نحیف ہو جاتا ہے، بدن کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روح مضبوط ہوتی ہے۔ اب ایسے ہی اگر آپ کی روح گناہوں کے دلدل میں پھنس کے کمزور ہو گئی ہے تو رات کا سناٹا ہو، اور رات کے سناٹے میں وضو فرمائیے، مصلی بچھائیے، اور مصلی بچھا کے اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جائیے۔ آپ کا مصلی بعد میں اٹھے گا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روح میں تازگی عطا فرما دے گا، اور ان خانقاہوں میں وہی سب کام ہوتا ہے۔ میرے محترم میرے بزرگوں، جب آپ مصیبت میں گر جاؤ، پریشانی میں گر جاؤ، اور دنیا کے مصائب و آلام میں گھرنے کے بعد جب کوئی راستہ نہ ملے تو ان خانقاہوں کی طرف آؤ، جو پیر صاحب ہیں ان کا پیر پکڑ کو ان کے دامن سے مچل جاؤ، وہ اللہ کا ورد سکھائیں گے، اللہ کی ضرب سکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روح میں تازگی عطا فرما کر آپ کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ تو میرے محترم میرے بزرگوں، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش اعظم پہ لے جاتی ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا فکر بہت بڑی چیز ہے، اور یہ سب خانقاہوں کے اندر ملے گا۔ یہ ہمارا خانقاہ قادریہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ کو اور اس خانقاہ کے پیران اعظام کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے۔ جو ان کے محبین ہیں، متوسلین ہیں، چاہنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
ان خانقاہوں کے ذریعے سے آپ کی مرادوں کو پورا عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے محترم میرے بزرگوں، اللہ کی یاد سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کی یاد سے بہت کچھ ملتا ہے، جو نہ چاہیے وہ بھی ملتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا اس زمانے کے اندر لوگ پیران اعظام کی تضحیک کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کے افواہ بکتے ہیں، لیکن آئیے حضرت ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ پیروں کا کیا مقام ہوتا ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر ہے، ان کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حضور میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں، الحمدللہ یہ حج کا موسم ہے۔ آیا اور کہا کہ حضور میں حج کرنا چاہتا ہوں، تو پیر و مرشد نے کہا کہ نہیں، اس سال حج کرنے مت جاؤ۔ پیر و مرشد کا حکام آپ سب کے اوپر، پیر نے کہہ دیا کہ مت جاؤ تو نہیں گئے۔ دوسرا سال آیا، حجاج کرم کشاں کشاں محبت بھرے انداز میں جب خانہ کعبہ اور مدینہ پاک کی ذات کے لیے رواں دواں ہوئے تو یہ بندہ مومن بھی ان کی بارگاہ میں جاتا تھا، ان کے جاتے ہوئے دیکھتا تھا تو ان کی آنکھیں بھر آتی تھی۔ پھر حضرت کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حضور میں اس سال حج کرنے جانا چاہتا ہوں۔ پھر پورے مرشد نے آپ کو منع فرما دیا۔ جب تیسرا سال آیا تو کہا کہ حضور اس سال مجھے اجازت دیجئے کہ میں حج کرنے جاؤں۔ پیر و مرشد نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو کہتا ہے تو جا، لیکن ہماری مرضی تو نہیں ہے۔ میرے محترم میرے بزرگوں، لیکن ہماری ایک نصیحت کو یاد کرنا، حرم کعبہ میں جانا، حرم مدینہ میں جانا، جہاں بھی جانا تو تیری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اور تکلیفوں کو اپنے اوپر سہ لینا، لیکن تیری ذات سے کسی کو تکلیف ہونا چاہیے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کا وہ مرید ہے، گیا حج کرنے کے لیے، حرم کعبہ میں پہنچا، طواف کیا، مینا میں گیا، مزدلفہ گیا، عرفات گیا، رمی جمار کیا، پھر آنے کے بعد پھر اس نے طواف کیا، حج کے ارکان کو مکمل کر لیا۔ مکہ میں تھا تو کہا کہ میرے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف مت دینا، ہم نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیا ہے۔ اب کشا کشا محبت بھرے انداز میں مدینہ پاک میں آتا ہے، اور مدینہ پاک میں آنے کے بعد گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کو دیکھتا ہے، بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے۔ لیکن میرے محترم میرے بزرگوں، جیسے ہی صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد جب دروازے سے نکلتا ہے، ایک بھیڑ آتی ہے، ایک مجمع آتا ہے، اور اس کو ایسا دھکا دیتا ہے کہ وہ دروازوں کے ذریعے سے وہ باہر گر جاتا ہے۔ میرے محترم میرے بزرگوں، میں اس زمانے کے مدینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب تو وہاں جائیے تو الحمدللہ نور ہی نور ہے، ہر طرف اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ لیکن میرے محترم میرے بزرگوں، جو تعمیرات اس زمانے کے اندر ہے وہ اس زمانے کے اندر نہیں تھی۔ ایک دھکا آیا حضرت ابو علی شاہ قلندر کا، وہ مرید ان دھکوں کے طفیل وہ باہر گرتا ہے۔ ایک کتا تھا، کتا کے اوپر گرا اور کتا چیختا ہوا چلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جانے کے بعد میرے محترم میرے بزرگوں، حضرت ابو علی شاہ قلندر کے اس مرید نے اپنے آپ کو سنبھالا اور یہ کہا کہ میرے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ تم حج کرنے کے لیے جاؤ، مکہ میں جانا، مدینہ میں جانا، لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینا نہیں۔ میں مکہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیا، یہاں بھی کسی کو تکلیف نہیں دیا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میں گرا ہوں، لیکن میں ایک کتے کے اوپر گرا ہوں۔ اب ان باتوں کو لے کے پھر وہ ہندوستان کی دھرتی پہ آتا ہے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہے، پیر و مرشد کو سلام پیش کیا۔ پیر و مرشد رونے لگے اور کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس سال بھی حج کرنے کے لیے مت جاؤ، لیکن تو بضد ہوا، تیرے ضد کرنے کی بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ جاؤ حج کرنے کے لیے۔ ارے تو حج تو کیا ہے، لیکن تو نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دیا ہے۔ کہا کہ حضور میں نے مکہ میں کسی کو تکلیف نہیں دیا، میں نے مدینہ پاک میں کسی کو تکلیف نہیں دیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رسول کائنات کے مزار مقدس میں جب صلاۃ و سلام کی ڈالی پیش کر رہا تھا، ایک مجمع آیا، ایک بھیڑ آیا، اس نے دھکا دیا اور میں دھکے کی حالت میں ایک کتے کے اوپر گرا ہوں، لیکن اس کتے کے علاوہ میں نے کسی اور کو تکلیف نہیں دیا ہے۔ میرے محترم میرے بزرگوں، میرے آنے والی بات کو سماعت فرمائیے اور اپنے دل میں پیروں کی محبت کو قائم دائم کیجئے۔
کہ پیر کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہوتی ہے، ان کی شان کیا ہوتی ہے، ان کی شوکت کیا ہوتی ہے، وہ کس روپ میں کہاں کہاں رہتے ہیں۔ کبھی وہ خانقاہ قادریہ میں رہتے ہیں اور آنکھ کو بند کرتے ہیں اور پوری کائنات کی سیر کرتے ہیں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے کہا کہ اے میرے مرید، تو جو کتا کہہ رہا ہے، جس کتے پہ تو گرا تھا کوئی وہ اور کتا نہیں تھا، وہ تیرا پیر و مرشد حضرت ابو علی شاہ قلندر تھا۔ اور کہا کہ تیرے گرنے سے جو میرے بدن میں چوٹ لگی ہے، دیکھو یہ میرا بازو پھولا ہوا ہے۔ تو میرے محترم میرے بزرگوں، مدینہ کے کتے کو بھی معمولی کتا مت سمجھو، حضرت ابو علی شاہ قلندر ہے، رسول کائنات کی بارگاہ میں اس سگ کی شکل میں وہاں پہ حاضر ہیں۔ کیا جانے اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، پیران اعظام کب اور کس وقت کس حالت میں ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم میرے بزرگوں، پیروں سے وابستہ رہیے، پیروں کی محبت اپنے سینے میں گامزن کیجئے، پیروں کی محبت آپ کے سینے میں رہے گی، خانقاہ کی محبت آپ کے سینے میں رہے گی تو آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، آپ کی نماز محفوظ رہے گی، آپ کی تلاوت قرآن کریم محفوظ رہے گی، آپ کا ذکر و اذکار محفوظ رہے گا۔ اور جب بھی آپ مصیبت و پریشانی میں گرفتار ہو، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کے ذریعے سے آپ کی تمام مصیبت و پریشانی کو دور فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے اس کے بعد میں فوراً ہمارے مدینہ مسجد کے امام و خطیب پیشوام مولانا گلشاد رضا انہیں دعوتی سخن دے رہا ہوں، وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ بعد از خدا حضور کا ہوٹوں پہ نام ہو، بزم سخن میں زندگی یوں ہی تمام ہو، میری زبان مدحت آقا میں جب کھلے، گلشاد رضا کا پہلے ادب سے سلام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وعبادہ الذین اصطفى اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا الناس والحجارہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نبی کے قدموں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کی کوثر و تسنیم، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ مجھ سے، وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ مجھ سے، گلشاد پی جا وضو کا بچا ہوا پانی، بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، غوث اعظم کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، محبتوں کے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے قائل، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے قائل، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، اور اس آگ سے کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔
میرے رب نے قرآن پاک میں کہا اے ایمان والو، رب نے یہ نہیں کہا اے نماز پڑھنے والو، رب نے یہ نہیں کہا اے حج ادا کرنے والو، رب نے یہ نہیں کہا اے زکوٰۃ ادا کرنے والو، رب نے یہ نہیں کہا اے نماز ادا کرنے والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نہیں نہیں، میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ رب نے نہ تو نمازیوں کا ذکر کیا، نہ حاجیوں کا ذکر کیا، نہ صدقات ادا کرنے والوں کا ذکر کیا، نہیں، میرا رب فرماتا ہے اے ایمان والو۔ رب نے ایمان والوں سے کہا اے ایمان والو قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جہنم کی آگ سے۔ آگے رب فرماتا ہے اور اس آگ سے کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آیت کے تحت پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اندر کچھ ایمان والے بھی جائیں گے۔ رب نے تبھی تو کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ یہ الگ مسئلہ ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے جائے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے کہ رب بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے، ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ رب ذوالجلال کسی ولی کرم کی نسبت سے بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے، اسے جنت میں بھیج دے۔ لیکن رب اگر چاہے ایسا نہیں کرے، رب جہنم میں بھیجے، تو اس لیے میرا رب فرماتا ہے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے ذرا کہ رب جو فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، کیسے بچائیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم سے کہا آدم ولا تقربا هذه الشجرہ، آدم فلاں درخت کے قریب نہیں جانا ہے، میرے رب نے آدم سے یہ نہیں کہا آدم درخت کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس کا پھل بھی نہیں کھانا ہے، نہیں، میرے رب نے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، آدم درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ حضرت حوا کو شیطان نے بہکایا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جنت سے پھل توڑا، 3 پھل توڑے، ایک خود کھایا، 2 پھل حضرت آدم کے لیے بچا کر لے آئی۔ حضرت آدم نے پھل کھائے، رب ذوالجلال نے فوراً جنت سے نکال دیا۔ میں پوچھتا ہوں رب ذوالجلال یہ بتا ذرا، اگر محض پھل کھانے کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکالنا تھا تو مولا جب یہ کہا ولا تقربا هذه الشجرہ، آدم درخت کے قریب نہیں جانا ہے، تو رب یہ بھی کہنا تھا آدم درخت کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس درخت کا پھل بھی نہیں کھانا ہے۔ مولا آدم درخت کے قریب نہیں گئے تو جنت سے نکالا کیوں؟ یہ سوال ذہن میں آئے گا، مولا جب یہ کہا تھا کہ درخت کے قریب جانا نہیں تو درخت کے قریب گئے نہیں، جب درخت کے قریب گئے نہیں تو مولا پھر جنت سے نکالا کیوں؟ اگر محض پھل کھانا مولا یہ بھی تیری ناراضگی کے لیے تھا تو مولا آدم سے یہ بھی کہنا تھا کہ درخت کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس کا پھل بھی نہیں کھانا ہے۔ اللہ نے جنت سے نکالا۔ عبد الرزاق بہرالوی فرماتے ہیں حضرت آدم نے 100 سال تک اپنے سر کو سجدے میں رکھا، حالانکہ انبیاء اور فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے ذہن میں یہ بات لے کر آئے کہ انبیاء سے فرشتوں سے گناہ ہو سکتا ہے تو ذہن میں یہ بات لانا بھی گناہ ہے۔ آدم سے گناہ ہوا نہیں، نبی ہیں، مولا محض پھل کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالا۔ 100 سال تک آدم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا۔ علماء تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں یہ آدم کی خطائے اجتہادی ہے، یعنی رب نے آدم سے ایسے کرایا تاکہ رب آدم کو جنت سے نکالے۔
اور دنیا میں آدم کی اولاد کو پیدا فرمائے رب نے یہ سبب بنا دیا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ 100 سال تک جب حضرت آدم نے اپنے ذہن کو اپنے سر کو سجدے میں رکھا، عرض کرتے رب ذوالجلال میری اس خطا اجتہادی کو معاف فرما۔ 100 سال ہوئے خطا کو معاف نہیں کیا گیا، 200 سال ہو گئے، حضرت آدم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، کہا مولا میری خطا اجتہادی کو معاف فرما۔ 200 سال تک معاف نہیں کیا گیا، 300 سال ہوئے، حضرت آدم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، کہا مولا اب تو 300 سال ہو گئے، میری خطا اجتہادی کو معاف فرما۔ 300 سال تک جب معاف نہیں کیا گیا، میرے رب نے حضرت آدم کے ذہن میں ایک بات ڈالی، لوہے محفوظ پر حضرت آدم نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فوراً سمجھ گئے جو نام رب کے نام کے ساتھ میں لکھا ہے، جو لا الہ الا اللہ کے بعد میں محمد الرسول اللہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب اس بندے سے پیار فرماتا ہے، اس بندے کو محبوب فرماتا ہے۔ آدم عرض کرتے مولا 300 سال ہوئے، میری خطا اجتہادی کو معاف نہیں کیا گیا، لیکن مولا میں اس نام کا وسیلہ لیتا ہوں جو تیرے نام کے ساتھ میں لکھا ہے۔ میرے مولا نے فوراً جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جا میرے خلیفہ آدم سے کہہ دے محمد الرسول اللہ کے نام کے وسیلے سے ہم نے ان کی خطا اجتہادی کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، 300 سال ہوئے، خطا اجتہادی کو معاف ایسے نہیں کیا، رب نے معاف کیا تو میرے نبی کے نام کے وسیلے سے معاف کیا۔ سبحان اللہ، حضرت آدم نے یہ عمل کر کے بتا دیا اے میری آنے والی اولاد، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ معافی نہیں مانگنا، نبی کے نام کا وسیلہ لے لیا کرنا۔ سبحان اللہ، اور حضرت آدم نے یہ عمل کیا، کہا مولا تجھے محمد الرسول اللہ کے نام کا واسطہ، میری خطا اجتہادی کو معاف فرما۔ میرے مولا نے حضرت آدم کی خطا اجتہادی کو معاف کیا تو میرے نبی کے نام کے وسیلے سے معاف کیا۔ اندازہ لگاؤ کہ محمد الرسول اللہ کے نام کے وسیلے کا یہ عالم ہے، رب نے ساری دنیا کے بابا ابو البشر حضرت آدم کی خطا اجتہادی کو محمد الرسول اللہ کے نام کے وسیلے سے معاف کیا۔ اگر نبی کے نام کے وسیلے کا یہ عالم ہے تو ذات محمد الرسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ اگر نبی کے نام کے وسیلے کا یہ عالم ہے تو خود ذات نبی کا عالم کیا ہوگا؟ بہرحال وقت زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو بھی سہون قصدن عمدن مانن لفظن غلطیاں ہوئی ہوں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے مدینہ مسجد کے استاد رضا۔ اب آئیے اس کے بعد حیدرآباد سے تشریف فرما مولانا قاضی محمد جہانگیر صاحب، انہیں میں دعوت سخن دے رہا ہوں، وہ خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين،
والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، صدر جلسہ حضرت ڈاکٹر خلیفہ شاہ محمد ادریس صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و مشائخین عظام، عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دور دور تک بیٹھ کر سننے والے عزیز سامعین، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس پر مختصراً بات کر کے بات ختم کروں گا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، صدقہ ہے اس کے پیارے حبیب، پیارے نبی، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پہلے تو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، پھر کرم والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور نجات پانے والے گروہ اہل سنت میں ہم کو باقی رکھا اور اس پر قائم رکھا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اولیاء کرام کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں، بات اس پر ہوگی۔ پروردگار عالم نے پہلے تو آگاہ فرمایا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے جو ولی ہیں، جو دوست ہیں، ان کو خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ حزن و ملال میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور عزیزان محترم، اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو خبردار فرمایا ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ ڈریں گے بھی نہیں، ان کو ملال بھی نہیں ہوگا، مگر یہ ولی کون ہیں، یہ ہوتے کون ہیں، ان کی صفات کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کے بعد ان کو غم اور خوف یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کی، اللہ کے دوستوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ یعنی عزیزان محترم، ایک صاحب ایمان کے لیے صرف ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا یہ ضروری ہے۔ اور جب بندہ مومن استقامت کے ساتھ ایمان پر اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس پر قائم اور دائم ہو جاتا ہے، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو مقام ولایت پر سرفراز فرماتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جب کسی بندے کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ مقام ولایت پر سرفراز فرماتا ہے، اس کو ولی مقام ولایت پر اس کو بٹھا دیتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور بزرگوں اور دوستوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ
پھر اللہ رب تبارک و تعالی ان پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. اللہ تخافو، جو ان کو تیقن دیتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ تم خوف مت کھاؤ، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اس لیے کہ ولا تحزنوا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حزن و ملال بھی مت کرو، ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تمہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور عزیزان محترم تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا کیا جائے گا. بزرگوں اور دوستوں، اولیاء اکرام کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان پر فرشتوں کے ذریعے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے. اور وہ کیوں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں اس آیت مبارکہ کے وساطت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تعریف کیا ہے اور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے پر ایمان لاؤ. یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان رکھنا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایمان ہے، مجھے اس کے علاوہ کوئی اور ایسا عمل بتائیے جس پر میں قائم رہوں. تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کی حفاظت کرو. تو بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کسی کو ولایت سے یوں ہی سرفراز نہیں کرتا. آج ہم اپنے حالات پر غور کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنے انداز پر غور کریں کہ لوگ تصورات کی دنیا میں رہتے ہیں کہ یہ ولی کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. ذرا اب اپنی زندگیوں پر دیکھیں، ہم بھی مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز فرض ہمیں معلوم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، حج کے امور بھی ہم جانتے ہیں، فرضیت بھی ہمیں معلوم ہے، توحید کے متعلق بھی ہم جانتے ہیں. مگر عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ ہم میں استقامت کہاں ہے؟ ہم میں استقامت کہاں ہے؟ ایمان پر جبے رہنے کی جو کیفیت اللہ اور اس کے رسول نے اولیاء اکرام کی شان میں بیان فرمایا ہے، وہ ہمارے اندر وہ خصوصیات کہاں ہیں؟ اور عزیزان محترم، جب بندہ کوئی قرب کے نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی انہی اولیاء اکرام کی بارے میں اللہ رب تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے کثرت کے ذریعے اللہ رب تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، زمانے کو دیکھتا ہے. اور عزیزان محترم، جب بندے کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، دیکھنا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا ہے، تو عزیزان محترم بتائیے اولیاء کرام اور ان کا کیا معاملہ ہوگا اور وہ کیا نہیں کر سکتے. بزرگوں اور دوستوں، بات کو طول کرے بغیر مختصراً عرض کروں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اکرام کی اس مقدس جماعت کو دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے. اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا لفظ وہاں پر بھی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کو اختیار کیا. عزیزان محترم، پھر جب تقوی کو اختیار کیا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی سنگت کا، ان کی صحبت کا بھی حکم دیتا ہے. فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے لوگ کون ہیں؟ یہی اولیاء اکرام، یہی صدیقین کی، یہی صالحین کی جماعت ہے جو سچے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے. اور عزیزان محترم، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس لیے سچے لوگوں کی ساتھ سنگت کی دعوت دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، نصیحت فرما رہا ہے تاکہ ہمارے ایمان کی، عمل کی، عقیدے کی حفاظت ہو سکے. بزرگوں اور دوستوں، اولیاء اکرام نہ صرف فیض دیتے ہیں بلکہ آپ کے ایمان کے، عمل کے، عقیدے کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. اور وہ کیسے فرماتے ہیں؟
کہ عزیزان محترم بغداد کی سرزمین ہے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے۔ آپ غور فرمائیں، ایک چور ہے، رات کے اندھیرے میں آپ کی بارگاہ میں داخل ہوا، چوری کرنے کے غرض سے داخل ہوا، چوری کرنا چاہتا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جب وہ داخل ہوا تو چور تھا۔ اولیاء اکرام زندگیوں کو کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ اولیاء اکرام ایک عام آدمی کی زندگی میں انقلاب کیسے لاتے ہیں؟ آپ غور فرمائیں، حضرت پیران پیر کی در دولت پر وہ داخل جب ہوا تو وہ چور تھا، اندر داخل ہوا چوری کی غرض سے۔ بزرگوں اور دوستوں، جب وہ واپس نکلنا چاہتا تھا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ سے نکلنے کا وہ راستہ بھول گیا، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، یہاں تک کہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگ اور دوستو الغرض، وہ چور داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اسی اثناء میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اطلاع آئی کہ فلاں علاقے کا قطب جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، اور وہاں پر ایک نئے قطب کی ضرورت ہے، نئے ولی کی ضرورت ہے اس علاقے میں۔ عزیزان محترم، حضرت پیران پیر نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ولی ہے، اس کو اس مقام پر بھیجا جائے۔ وہ شخص جب چوری کر کے واپس ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ راستہ اس کو نہیں مل سکا۔ عزیزان محترم، حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے جب فرمایا کہ چلو مبارک ہو، تو ولیوں کے سلطان نے تم کو ولایت سے سرفراز فرمایا ہے، آج سے تم اس مقام کے خطب ہو، اور اس مقام پر لوگوں کے جو دینی مسائل ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ تم پورا کرو گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے کہ میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں ایک چور تھا، اس مقام پر چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب اندر آیا تو میں نے کچھ نہیں پایا، واپس جانا چاہتا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں اس میں پھنس کر رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، جب تو اندر آیا تو چور تھا، دنیا دار تھا، مگر تجھ پر جب غوث کی نظر پڑی تو اللہ کا محبوب ہو گیا۔ آج سے ولایت کا تاج تیرے سر پر پہنا دیا گیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اولیاء کرام وہ صفات قدسیہ ہوتے ہیں جن کی نظروں سے لوگوں کے قلوب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایمان جن کے دل بے نور ہے، نور ان کے دلوں میں بھر جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، نہ صرف یہ اولیاء کرام بندوں کے قلوب پر توجہ فرما کر ان کی آخرت کے نہ صرف دنیا بھی ان کی تبدیل فرماتے ہیں۔ ضرورتیں ان آستانوں پر اگر دیکھیں، پورے ہندوستان میں اگر دین سے اگر اولیاء اکرام کو نکال دیں، اولیاء اکرام کے کام کو ہٹا دیں، تو ہندوستان میں سوائے کفرستان کے پورا اور بچے گا نہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں،
دکن کی سرزمین پر حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضرات یوسفین تک یہ دین کے کام میں ان کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ اس وقت جب دکن پہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حملہ کیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کئی مہینے ہو گئے علاقے فتح نہیں ہو رہا، گولکنڈہ قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے کامیابیاں نہیں مل رہی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا تیز طغیانی آئی، ہوائیں چلی، آندھیاں اٹھی، فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، ڈیرے اکھڑ گئے، پوری فوج تتر بتر ہو گئی۔ ہم حضرت شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مایوسی کے عالم میں ان حالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ غور فرمائیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اکرام کا دین میں کیا حصہ ہے، ان اولیاء اکرام نے بادشاہوں کے قدم جمائے، وہ بادشاہ جو طاقت سے ہار چکے تھے، وہ بادشاہ جو اپنی فوج کے سہارے سے مجبور اور لاچار اور بے بس ہو چکے تھے، ان اولیاء اکرام نے اپنی کرامتوں سے، اپنے تقوی سے، اپنے زہد سے، اپنی للہیت سے ان کے قدموں کو جمایا ہے، اور دین میں اس ہندوستان میں دین کو اور ایمان کو مستحکم کیا ہے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر دیکھتے ہیں کہ فوج کا پورا ماحول تتر بتر ہے، ادھر سے ادھر لوگ افراتفری کے عالم میں دوڑ رہے ہیں، کچھ آگے بڑھتے ہوئے جائزہ لیتے ہیں تو ایک مقام پر دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ ایسا ہے اس میں دیا جل رہا ہے، یعنی فوج کے قدم اکھڑ گئے، فوج تتر بتر ہو گئی، مگر اس خیمے کا چراغ بھی نہیں بجھا۔ عزیزان محترم، حضرت شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس خیمے کے قریب تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرات یوسفین اس میں تلاوت کرتے ہوئے عبادتوں میں مصروف ہے، دنیا اور ما فیہا سے بے خبر ہے، آندھیاں چلی اور طوفان آئے، مگر ان اولیاء اکرام کو اس کی خبر تک نہ ہوئی، وہ یاد الہی میں ایسے مصروف رہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہاں دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت جب آپ جیسے وقت کے خطب، وقت کے بادشاہ میری فوج میں ہو اور مجھ کو ناکامی حاصل ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر عزیزان محترم، حضرت شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر حضرات یوسفین نے ہاتھ رکھا، پھر دکن میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، خلافت ہوا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ رہیے، ان آستانوں سے، ان خانقاہوں سے وابستہ رہیے، آپ کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، عقیدے کی بھی حفاظت ہوگی، دین بھی بنے گا، دنیا بھی بنے گی۔ اگر ان خانقاہوں سے دور جائیں گے تو دین سے بھی دور ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج یہ خانقاہیں معمولی بات نہیں، بظاہر یہ چلنے پھرنے والے انسان آپ کو نظر آتے ہیں، مگر ان پر اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے ذریعے ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی ان کے پیچھے طاقت ہوتی ہے، تبھی جا کر مخلوق خدا یوں ہی دیوانی نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھتے ہیں حالات میں لوگ جلسے کرتے ہیں، لوگوں کو 1000-2000 روپے دے کے لانا پڑتا ہے، پھر بھی لوگ بددلی سے حاضر ہوتے ہیں، مگر یہ ہزاروں کا مجمع، یہ ہزاروں لوگ حاضر ہونا، اپنا مال صرف کرنا، اپنا وقت دینا، اپنے آپ کو وقف کرنا اور بغیر کسی منفعت کے یہاں پر حاضر ہونا، یہ علامت ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی ان کے سر پر فرشتوں کا اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، جس کی وجہ سے مخلوق خدا ان کی دیوانی ہوتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو ان اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان خانقاہوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے اس کے بعد خطاب کے لیے میں ہمارے مولانا ندیم صاحب انہیں دعوت سکون دینا مدعو کر رہا ہوں، وہ آئیں اور مختصر سے وقت میں خطاب فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ محترم و مکرم حاضرین و حاضرات اور صدر جلسہ حضرت شاہ محمد لائق صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ اور تمام بزرگان دین، میں آپ لوگوں کی خدمت عالیہ میں آپ لوگوں کی سرپرستی کو خدا کا فضل سمجھتے ہوئے میں ایک شعر آپ کے دربار میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ ابھی علماء کرام سے آپ نے فضیلت اولیاء، عظمت اولیاء کے عنوان پہ بڑی ہی عمدہ باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ میں آپ کے سامنے نسبت اولیاء کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ کے دربار میں جب ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں، ہر نماز میں ہم یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا رب کریم ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، اللہ سے جب ہم سوال کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ آپ کو اس راستے پہ چلنا ہوگا جس راستے پر اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا۔ اب پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر رب العالمین وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا وہ آخر کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ قرآن مقدس نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار کیٹیگری فرمائی، انہی میں فرمایا والصالحین۔ صالحین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو ایمان رکھنے والوں، ایمان کے ساتھ ساتھ رب کے دربار میں حاضر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل و دماغ کے اندر رب کا خوف ہونے کے ساتھ ساتھ اولیاء کے ساتھ رہنا، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے نسبت اولیاء پہ بات کر رہا ہوں، تو آپ چلیے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے دور میں، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کو ایک ملکہ بلقیس کے تخت کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اپنے دربار میں پوری کائنات کے لوگوں کو یہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے ملکہ بلقیس کے تخت کو لا کر کے دے دے گا؟ بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ کسی نے کہا کہ میں 2 دن میں، 4 دن میں، 2 گھنٹے میں لا کر کے دے دوں گا، لیکن حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے فوراً یہ چیز چاہیے۔ اللہ کے ایک ولی وہی دربار میں موجود تھے، قرآن نے ان کے بارے میں کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین قال الذی عنده علم من الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ ایک شخص ایسا وہاں پہ موجود تھا جس کے پاس علم نبوی کا تھوڑا سا علم تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، یعنی دین نبوی کا جو علم ہے اس میں سے اس کے پاس تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے کہا کہ حضور میں حاضر خدمت ہوں، میں آپ کے دربار میں ملکہ بلقیس کا وہ تخت لا کر کے دوں گا۔ قرآن مقدس نے ایک ایک ادا کو نقل فرمایا تاکہ کل قیامت تک آنے والے لوگوں کے منہ کو بند کیا جا سکے کہ اولیاء کے دربار میں اولیاء کی نسبتوں سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ آپ آنکھ جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ تخت لا کر کے رکھ دوں گا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی اگر آنکھ جھپکتے ہی تخت کو لا کر کے حاضر کر دیتا ہے، تو محمد الرسول اللہ کی جو امت ساری کائنات میں سب سے افضل و برتر ہے، قرآن نے ان کو لیبل دیا ہے
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन लोग हो। जब हम इमामुल अंबिया के उम्मती हैं तो हमारा मकाम भी सारी उम्मतों से बेहतर है। लिहाजा पता चला बाकी अंबिया की उम्मतों में जो वली थे उनका मकाम कुछ था, और इस इमामुल अंबिया की उम्मत जो खैरुन नास है, इसकी उम्मत का वलियों का मकाम कुछ और होगा। इससे भी आगे चलिए आप, असहाबे कहफ का वाक़या आपने बनी इसराइल के सूरह बनी इसराइल में पढ़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ लोगों हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान सारा का सारा तुम्हारे लिए हिदायत है। लेकिन जब हम इस आयत पे पढ़ते हैं वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, कि अल्लाह ताला असहाबे कहफ के कुत्ते की हैयत को बयान फरमाते हैं कि उनका कुत्ता पैर बिछाए हुए दरवाजे पर बैठा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलाही जब ये कुरान सारा का सारा हिदायत है तो इस कुत्ते की जो आप हैयत बता रहे हैं, इस हैयत से हमारे अंदर क्या निस्बत और क्या जो है अहमियत हमारे अंदर दाखिल होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मौलाना मुफस्सिरीन ने बयान किया, अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी ने बड़े ही दमदार कलम के साथ ये बात नकल फरमाई। उन्होंने कहा कि वो कल्बुहुम बासितुन दिराइहि बिल वसीद, ये लफ्ज अल्लाह ताला ला करके ये बताना चाहते हैं कि अगर दात का कुत्ता भी रहे लेकिन अगर वलियों के साथ जुड़ जाता है तो उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पाक कलाम के अंदर भी फरमाएंगे। इससे भी आगे चलिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं वद्दारियात दरवन फलहामिलात वक़रन फलमुल्क़ियात ज़िक्रा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं सहाबा इकराम के जो घोड़े हैं, घोड़ों से टकराने वाली जो ज़मीन है, ज़मीन से निकलने वाले जो दर्रात हैं, उन दर्रात की कसम खाता हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान बहुत ही नाशुक्रा है। अब सवाल साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर ये मिसाल ही देना था कि इंसान बहुत ही नाशुक्रा है तो घोड़ों की मिसाल दे करके इंसानों की बेइज्जती क्यों की गई? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों यही तो बताना मकसूद है कि अगर दात का घोड़ा भी रहे और वो गुलामों के रसूलुल्लाह के गुलामों से मिल जाए तो अल्लाह ताला उस घोड़े के पैर से टकराने वाली जमीन के ज़र्रात की भी कसम खा करके बताएगा कि अगर दात का जानवर भी रहे और नेक लोगों के साथ जुड़ जाए तो उसका मकाम और मर्तबा बुलंद हो जाता है। मेरे अजीज बुजुर्गों, बताने का मकसद ये है कि निस्बत औलिया, निस्बत सहाबा, निस्बत रसूल, इन्हीं तीन चीज़ों के ज़रिए से हम तक और आप तक ईमान पहुँचा है। इसी ईमान की बदौलत हमें और आपको इस दुनिया के बाद जो अबदी दुनिया शुरू होने वाली है उस दुनिया के अंदर कामयाबी और कामरानी के फैसले होंगे। लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना कि सिर्फ निस्बत औलिया, निस्बत सहाबा और निस्बत रसूल से काम चल जाएगा। इसलिए जिनकी निस्बत से हम बैठे हैं, जिन्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही हम दम खम के साथ उनका नाम लेते हैं, उनकी दाते अतहर और उनके आमाल देख लीजिएगा कि सिर्फ आज हमको करामतें याद रही, उनके आमाल याद नहीं रहे। अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं कि मैं काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, एक नौजवान शख्स काबे के अतराफ में अपने सर को सजदे में रख करके यूं रो रहा था कि पूरे हाजी जितने तवाफ कर रहे थे वो सब के सब उस नौजवान की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और उसकी दुआ पर आमीन कहने लगते हैं और सब की सब अपने गम को भूल करके उस नौजवान के लिए दुआ करते हैं कि इलाही इस नौजवान की भलाई फरमा और इस नौजवान की रहनुमाई फरमा। शेख सादी आगे फरमाते हैं कि लोगों, उस नौजवान ने जब अपने सर को सजदे से ऊपर उठाया तो लोगों ने उनके चेहरे को देख करके उनकी आहें निकल गई, उनकी चीखें निकल गई। वो कोई आम इंसान नहीं जिसको हम और आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करते हैं। वो थे तवाफ काबा करने के दरमियान वो सजदे को सर को सजदे में रख करके यूं दुआ कर रहे थे गोया उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट गया।
یہ بہت ہی روایت مشہور ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. آج ہم کو ان کی کرامتیں یاد رہی, ان کے اعمال نہیں یاد رہے. لیکن مسلمانوں ایک چیز یاد رکھنا, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال رہیں گے, آپ کے لیے آپ کے اعمال رہیں گے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, وہ دن آئے گا جس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, یعنی کسی کی بھلائیاں کسی کے اوپر نہیں رکھی جائیں گی, کسی کی برائیاں کسی کے اوپر نہیں رکھی جائیں گی. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو نیک اعمال کام آئیں گے, اور وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق ہم کو اور آپ کو کہاں سے ملے گی؟ وہ توفیق ہمیں اور آپ کو درباروں سے ملے گی, مدارس سے ملے گی, خانقاہوں سے ملے گی, اولیاء اللہ کی زیارت کرنے سے ملے گی, اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے ملے گی. اس لیے کہ میں نے بات شروع کی تھی کہ اللہ نے جانوروں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اگر ذات کا جانور بھی رہے, نسبت اس کی بڑوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. اصحاب کہف کا کتا تھا لیکن اس کی نسبت ولیوں کے ساتھ تھی, اس کا تذکرہ قرآن نے کیا. اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے ذات کے گھوڑے ہیں, جانور ہیں, لیکن ان کے پیروں سے لگنے والی مٹی, اس سے اڑنے والے ذرات کو اللہ نے قسم کے ذریعے سے بتایا. اس سے بھی آگے چلیے, اللہ تعالیٰ قرآن پہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ جہاں رہ رہے ہیں اس کی قسم کھائی جا رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تفسیر کی کتابوں میں علامہ رازی نے تفسیر نعیمی میں بڑے بڑے بزرگوں نے بڑی ہی دم خم کے ساتھ باتیں نقل فرمائی ہیں اور بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی قسم کھائی ہے. کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر کعبۃ اللہ ہے, یہ طواف مکہ کرتے ہیں, اس لیے وہ مبارک سرزمین ہے, مقام ابراہیم ہے, حتیم کعبہ ہے, یا یوں کہیے کہ وہ مقدس وادی ہے. اس لیے ان چیزوں کی قسم کھا کر کے بتا رہا کہ اگر نسبت صحیح لوگوں کے ساتھ ہے تو صحیح لوگوں کا رنگ بھی چڑھے گا, اور وہ رنگ جب چڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سلام علیکم قولا من رب الرحیم. جس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا, جب ہمارے اعمال نیک لوگوں کے ساتھ مل کر کے نیک اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ہم پر اور آپ پر سلامتی کے دروازے کھول دیں گے اور کہیں گے ادخلوها بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن یاد رکھنا, صرف سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا یہی یاد نہ رہے, اس کے علاوہ قرآن نے کہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اس دن دو گروہ بنا دیے جائیں گے, ایک گروہ غیروں کا ہوگا, ایک گروہ اپنوں کا ہوگا. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان. ایک اللہ کا گروہ ہوگا اور ایک شیطان کا گروہ ہوگا. اب مسلمانوں اور میری ماں و بہنوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس گروہ میں رہنا ہے, ہمیں کس گروہ میں رہنا ہے. اگر ہم اللہ والے گروہ میں رہے, اور اللہ والا گروہ کیا ہے, ہم سب کو مانتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے, جب جا کے ہم کامیاب ہوں گے. لیکن ہم سب کو مانتے تو ضرور رہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کریں, تو یاد رکھنا ماننے کا تو ثواب ملتا رہے گا, لیکن عمل نہ کرنے کا عذاب بھی ملے گا. رب معاف کر دے, یہ اس کی کریمی ہے, اس کی رحیمی ہے, اس کی شان ہے, لیکن یہ اصول خدا بنتی ہے. دنیا کا بھی یہی اصول ہے, اگر آپ اس اسباب اختیار نہیں کریں گے آپ کو روزی نہیں مل سکتی, آپ اختیار کریں گے اسباب کو, جب جا کے روزی ملے گی. یہی دنیا کے بعد کا بھی مسئلہ ہے. اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے رب فیصلہ کرے گا ادخلوها بسلام, اور اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ صرف نسبت کی بنیاد پہ, صرف محبت خدا کی بنیاد پہ, محبت رسول کی بنیاد پہ, اصحاب رسول کی بنیاد پہ, اہل بیت کی محبت کی بنیاد پہ, صرف محبت کے اوپر ہم دم خم لگا کر کے جنت کے ٹھیکیدار بنتے پھریں تو یہ بات گوارا نہیں ہوگی. اس لیے کہ جنت سے ہمارے باپ نکالے گئے تھے تو ہم اور آپ کس چیز کے ہیں. اس لیے میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں, اللہ والوں کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں, آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں. اللہ آپ کی خوش نصیبی کو سلامت رکھے اور بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ والوں کے اندر جو صفات ہوتی ہیں، ایک دوسروں سے پیار و محبت کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے سے لگاؤ رکھ کے رہنا، اپنوں کو پہچاننا، اپنوں کے اوپر بھروسہ رکھنا، اور ہر ایک برادران وطن کے ساتھ، برادران اسلام کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ، یوں کہیں پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہی انبیاء، اصحاب رسول، اہل بیت اور اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے پر قائم و دائم رکھے، اللہ ہم سب کو صحیح اور سچے راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے۔ قبر سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ عرص قادر ولی کا ہے منظر، عرص قادر ولی کا ہے منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرص قادر ولی کا ہے منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرص قادر ولی کا ہے منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتری ہو جنت اتری ہو جنت جیسے زمیں پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرص قادر ولی کا ہے منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بغدل شہر میں میلہ لگا ہے، سارا علاقہ خوب سجا ہے۔ بغدل شہر میں میلہ لگا ہے، سارا علاقہ خوب سجا ہے۔ رحمت کی بارش رحمت کی بارش ہوتی ہے ہم پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رحمت کی بارش رحمت کی بارش ہوتی ہے ہم پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرص قادر ولی کا ہے منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے قادر گنج سوائی کیسے بتاؤں کتنے سخی ہیں، میرے قادر گنج سوائی کیسے بتاؤں کتنے سخی ہیں۔ گر قطرہ مانگو گر قطرہ مانگو دیں گے سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گر قطرہ مانگو دیں گے سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرص قادر ولی کا ہے منظر،
خدمت کی ان سے فیض ہے پایا، دیکھا جنہوں نے ادریس کا چہرہ، خدمت کی ان سے فیض ہے پایا، عرش سے اعلیٰ، عرش سے اعلیٰ ہے ان کا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عرش سے اعلیٰ ہے ان کا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عرس قادر بلی کا ہے منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس عرس میں جو بھی آئے ہوئے ہیں ان کی مرادیں ہو جائیں پوری، اس عرس میں جو بھی آئے ہوئے ہیں ان کی مرادیں ہو جائیں پوری، اس عرس میں جو بھی آئے ہوئے ہیں ان کی مرادیں ہو جائیں پوری، بگڑے مقدر، بگڑے مقدر ہو جائیں برتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بگڑے مقدر ہو جائیں برتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عرس قادر بلی کا ہے منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حافظ چلو نا گر گھوم کے آئے، دربار اقدس کو چوم کے آئے، حافظ چلو نا گر گھوم کے آئے، دربار اقدس کو چوم کے آئے، ہوگی خوشی تم کو روضے پہ چل کر، ہوگی خوشی تم کو روضے پہ چل کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عرس قادر بلی کا ہے منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم۔ حضرات، آپ کے سامنے میں ایک نعت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ محمد محمد پکارا کریں گے، محمد محمد پکارا کریں گے، دلوں جا سے فضل پیارا کریں گے، محمد محمد پکارا کریں گے، محمد محمد پکارا کریں گے، دلوں جا سے فضل پیارا کریں گے، محمد محمد پکارا کریں گے، خدا گر لی جاوے مدینے میں ہم کو، خدا گر لی جاوے مدینے میں ہم کو، حبیب خدا کا نظارہ کریں گے، محمد محمد پکارا کریں گے، خدا گر لی جاوے مدینے میں ہم کو، خدا گر لی جاوے مدینے میں ہم کو، حبیب خدا کا نظارہ کریں
محمد محمد پکارا کریں گے پڑے ہند میں ہے طلبگار سرور پڑے ہند میں ہے طلبگار سرور جدائی میں کب تک گزارا کریں گے محمد محمد پکارا کریں گے پڑے ہند میں ہے طلبگار سرور پڑے ہند میں ہے طلبگار سرور جدائی میں کب تک گزارا کریں گے محمد محمد پکارا کریں گے تمہیں روز محشر میں شافی ہمارے تمہیں روز محشر میں شافی ہمارے احد اور احمد سہارا کریں گے محمد محمد پکارا کریں گے تمہیں روز محشر میں شافی ہمارے تمہیں روز محشر میں شافی ہمارے احد اور احمد سہارا کریں گے محمد محمد پکارا کریں گے خدا طرف احمد اشارہ کریں گے محمد محمد پکارا کریں گے دلوں جیسے افضل پیارا کریں گے محمد محمد پکارا حاجی فرت اللہ شریف انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں آئیں نعت پیش کریں علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں اور تیرے بچوں ہی کے صدقے سے پلا گھر میرا ہم تو زہرا کی رضاؤں کی طرف دیکھتے ہیں خادری آستانہ سلامت رہے خادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے سر کٹا کر بچایا ہے اسلام کو سر کٹا کر بچایا ہے اسلام کو وہ علی کا گھرانہ سلام
سلامت رہے وہ علی کا گھرانہ سلامت رہے یہ نکیرین بولے مجھے خبر میں یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے غوث کا یہ کھلانا سلامت رہے غوث کا یہ کھلانا سلامت رہے اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے سیدہ طیبہ طاہرہ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے السلام علیکم سیدنا مولانا محمد نظر الصلوات کما قدم ورمات کبارک وسلم تو عالم میں ہے جلوگر غوث اعظم باواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو عالم میں ہے جلوگر غوث اعظم ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم تو عالم میں نے جلوگر غوث اعظم ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم ہے آنکھوں کی پتلی میں نقشہ تمہارا ہے آنکھوں کی پتلی میں نقشہ تمہارا جدھر دیکھتا ہوں ادھر غوث اعظم جدھر دیکھتا ہوں ادھر غوث اعظم بروز قیامت یہ کہتے اٹھوں گا بروز قیامت یہ کہتے اٹھوں گا ادھر لے چلو ہیں جدھر غوث اعظم ادھر لے چلو ہیں بروز قیامت یہ کہتے اٹھوں گا ادھر لے چلو ہیں جدھر غوث اعظم ادھر لے چلو ہیں جدھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم قدری آستان کا بھکاری ہوں میں قادری آستان کا بھکاری ہوں میں
میرا یہ آبودانہ سلامت رہے، میرا یہ آبودانہ سلامت رہے، پیر کا آستانہ سلامت رہے، سر پہ یہ شامیانہ سلامت رہے، باغ میں کا رہے شاہ ادریس کا، باغ میں کا رہے شاہ ادریس کا، بے قصوں کا ٹھکانہ سلامت رہے، بے قصوں کا ٹھکانہ سلامت رہے، پیر کا آستانہ سلامت رہے، نسبت غوث پر ناز کرتا ہوں میں، نسبت غوث پر ناز کرتا ہوں میں، غوث کا آستانہ سلامت رہے، غوث کا آستانہ سلامت رہے، پیر کا آستانہ سلامت رہے، شہر بغداد سے شہر بغداد تلک، شہر بغداد سے شہر بغداد تلک، عشق کا تانا بانا سلامت رہے، عشق کا تانا بانا سلامت رہے، پیر کا آستانہ سلامت رہے، میں رہوں نہ رہوں اس جہاں میں خدا، میں رہوں نہ رہوں اس جہاں میں خدا، پیر ادریس ہمارا سلامت رہے، پیر ادریس ہمارا سلامت رہے، پیر کا آستانہ سلامت رہے، سر پہ یہ شامیانہ سلامت رہے، میرے دل سے سلیم آج نکلی دعا، میرے دل سے سلیم آج نکلی دعا، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، پیر کا آستانہ سلامت رہے، سلامت رہے، سلام
بے سرو سامان مدینے والے، نہ رکھب بے سرو سامان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کدھر جاؤں میں، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کدھر جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، سبز غماز کی فضاؤں میں بلا لو ہم کو، سبز غماز کی فضاؤں میں بلا لو ہم کو، تیرے غافل والے تیرے غافل ہیں مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، کس کی مشکل میں تیری ذات نہ آڑے آئی، کس کی مشکل میں تیری ذات نہ آڑے آئی، تیرا کس پر نہیں احسان مدینے والے، تیرا کس پر نہیں احسان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، مدینے والے مدینے، پاس آتے ہیں میرے اور نہ بلاتے ہیں مجھے، پاس آتے ہیں میرے اور نہ بلاتے ہیں مجھے، پاس آتے ہیں میرے اور نہ بلاتے ہیں مجھے، یہ بھی کیا کم ہے کہ وہ یاد تو آتے ہیں مجھے، یہ بھی کیا کم ہے کہ وہ یاد تو آتے ہیں مجھے، زندگانی ہے تیرے غوث کے ٹکڑوں پہ میری، زندگانی ہے تیرے غوث کے ٹکڑوں پہ میری، چھین کیا لیں گے وہ مجھ سے جو ڈراتے ہیں مجھے، چھین کیا لیں گے وہ مجھ سے جو ڈراتے ہیں مجھے، دائم آباد رہے یوں ہی بھری بزمن کی، دائم آباد رہے یوں ہی بھری بزمن کی، دائم آباد رہے یوں ہی بھری بزمن کی، بن کے خود شمع وہ پروانہ بناتے ہیں مجھے، بن کے خود شمع وہ پروانہ بناتے ہیں مجھے، بن کے خود شمع وہ پروانہ بناتے ہیں مجھے، زندگانی ہے تیرے غوث کے ٹکڑوں پہ میری، زندگانی ہے تیرے غوث کے ٹکڑوں پہ میری،
چھین کیا لیں گے وہ مجھ سے جو ڈراتے ہیں مجھے، چھین کیا لیں گے وہ مجھ سے جو ڈراتے ہیں مجھے، ناز ہے جن کی غلامی پہ ازل سے کامل، ناز ہے جن کی غلامی پہ ازل سے کامل، ناز ہے جن کی غلامی پہ ازل سے کامل، وہ تو ہونے نہیں دیں گے کبھی برباد مجھے، وہ تو ہونے نہیں دیں گے کبھی برباد مجھے، جنہیں آل نبی سے ہے محبت دیکھتے رہنا، جنہیں آل نبی سے ہے محبت، انہیں ڈھونڈے گی محشر میں شفاعت دیکھتے رہنا، انہیں ڈھونڈے گی قادر کھلا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، رحمت کا در کھلا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، ہم کو خدا ملا ہے، ہم کو خدا ملا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، ہم کو خدا ملا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، رحمت کا در کھلا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، کتنا حسین ہے چاند تو شرما، حسین ہے چاند تو شرما کے دیکھیے، بدلی میں چھپ گیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، بدلی میں چھپ گیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، زخموں کو میرے کوئی بھی اچھا نہ کر سکا، زخموں کو میرے کوئی بھی اچھا نہ کر سکا، سارے زخم بھر گئے ہیں، سارے زخم بھر گئے ہیں تمہیں دیکھنے کے بعد، رحمت کا در کھلا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، دیا نہیں رہی تشنگی اب، نہیں رہی تشنگی اب تمہیں دیکھنے کے بعد، رحمت کا در کھلا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، مجھ کو یقین ہے ہم قادری بن گئے ہیں تمہیں دیکھنے کے بعد، رحمت کا در کھلا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، ہم کو خدا ملا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، رحمت کا در کھلا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، ہم کو خدا ملا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔